افسانہ بٹوا، قلم کار فرح بخاری۔ ابا چلے گئے تمہارے؟ رفعت جبی نے کھڑکی سے گردن نکال کر ڈیوڑی کی جانب دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ ندا ناشتے کی ٹرے اٹھا کر چھوٹی میز کے نزدیک آ بیٹھی۔ چلے گئے ہیں امی، اطمینان رکھیے اور بولنا شروع کر دیں۔ ہٹ بدتمیز! رفعت نے خجل ہو کر اگلا پراٹھا بیلنا شروع کیا۔ اتنی فرصت نہیں ہے میرے پاس کہ تمہارے باپ کا پیچھا لے کر بیٹھی رہوں۔ یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، باتوں کے لیے کہاں سے ٹائم نکلے گا؟ وہ عادت سے مجبور نہ بولنے کا شکوہ کرتے مسلسل بولے چلی جا رہی تھیں۔ عافیہ نے بھی کتابیں میز پر رکھ کر دوسری کرسی سنبھالی اور آنکھوں سے اشارے میں بہن سے استفسار کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر دوبارہ ماں کو دیکھا۔ آپ پوچھ تو ایسے رہی تھی جیسے کوئی بات کرنی ہو۔ ندا نے انہیں پہلے جملے کا پراسرار انداز یاد دلایا تو رفعت نے اپنی کمرکلی پر تعصب سے اپنا ماتھا پیٹا۔ ہاتھ پر لگا خشک آٹا پیشانی پر 3 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ندا اور عافیہ نے بامشکل ہنسی ضبط کی۔ ماں تو ان کی ایسی ہی تھیں، ہمہ وقت بوکھلائی سٹ پٹائی سی۔ ابا انہیں بلبلے کی موموں کا چلتا پھرتا نمونہ کہتے تھے۔ 24 گھنٹے آن آف کا بٹن جس میں ڈالا ہی نہیں گیا تھا۔ سنو، وہ سرگوشی بھرا لہجہ اپناتے ان دونوں کے قریب آئیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سلیم میاں بائک گھماتے اب تک کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ شاید دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، جیسے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ندا اور عافیہ کا کھانا کھاتے بیک وقت ہاتھ رکا۔ تمہارے باپ نے تم لوگوں سے ذکر کیا کوئی درخت ورخت بکنے کا؟ ہائے! دونوں نے ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا۔ کون سے درخت؟ کاہے کے درخت؟ دیکھا! اندازے کی تائید پر رفعت نے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے پتا تھا یہ آدمی شروع دن سے ایسا ہی گھننا اور میسنا ہے۔ اللہ قسم ایسے تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ تعصب سے سر ہلاتے وہ پھر سے چولہے توے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بات چیت کا سلسلہ البتہ موقوف نہیں ہوا تھا اور ایسی گفتگو میں بولنے کا کام ہمیشہ وہی انجام دیا کرتیں۔ فی الحال سامعین میں انہیں ندا اور عافیہ میسر تھیں۔ اکلوتے سپوت غالباً کالج کی تیاری میں مصروف تھے۔ انہیں بھی ایک سامع کی عدم موجودگی سے خاص سروکار نہ تھا، مقصد تو دل کی بھڑاس نکالنا تھا۔ بچے بھی بیٹھے چپ چاپ سنتے رہتے، جانتے تھے کہ اپنی امی گھر کی بات ہمیشہ گھر والوں سے ہی کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ سہیلی نام کی کوئی چیز کبھی ان کی زندگی میں نہ دیکھی، بلکہ اس موضوع پر ان کی ابا مخالف تقریر وہ پچھلے ہفتے ہی سن چکے تھے۔ امی کی زندگی میں سہیلی نہ ہونے کے پیچھے بھی ابا کا ہاتھ نکلا تھا۔ بقول امی، دوستوں کو پورا پروٹوکول دینے والے اور آخری سانس تک دوستیاں نبھانے والے ان مردوں کو شادی کے بعد بیوی کا ایک بھی سوشل ریلیشن برداشت نہیں ہوتا۔ بیویوں کو ان کی سہیلیوں سے دور رکھنے کے ایسے حربوں سے واقف ہوتے ہیں یہ مرد کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور پتہ صاف ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے ہر دوستی کا۔ پتا تھا مجھے یہی کرے گا یہ آدمی۔ ارے تمہاری تائی نہ بتاتی مجھے تو یہ بندہ مجھے بو بھی سونگھنے نہ دیتا۔ 52,000 کی! 52,000! ندا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ امی کی بے سروپا گفتگو کا پہلا دلچسپ نکتہ۔ تمہارے دادا ابا کا ایک پلاٹ تھا ادھر یونیورسٹی سائٹ پر، اللہ بخشے اپنے ہاتھوں سے اس میں ہزاروں کی تعداد میں کیکر، ٹاہلی، سفیدے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے درخت لگا گئے تھے۔ ابھی تو تمہارے ابا اور تایا نے کسی ایک حصے کی کٹائی کروائی اور بیٹھے بٹھائے 1,04,000 ہاتھ آ گئے۔ ایک وہ تمہارے تایا ہیں، ایک ایک پائی کا حساب ان کی بیگم کی انگلیوں پہ دھرا ہے، اور ایک یہ میرے حصے کا بنیا۔ ہائے میری قسمت! تو آپ ابا سے صاف بات کر لیں، آخر کو تائی نے آپ کو بتایا ہے۔ ہاں، اور وہ تو مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ پہ رکھ دے گا 52,000۔ رفعت کو پتنگے لگ گئے۔ ندا نے سر نیوڑا کر انڈے پراٹھے پر توجہ کی۔ یہاں بس سننے میں ہی عافیت تھی۔ 52,000 تو چھوڑو، گلی کے نکڑ پہ سبزی والے کی آواز سن کر مصطفیٰ کو دوڑایا کہ اسے روکے۔ یہی ٹماٹر ہی تو خریدنے تھے دوپہر کے کھانے کے لیے۔ اندر گئی تو باپ تمہارا باتھ روم میں گھس چکا تھا۔ میں نے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور ٹماٹر منگوا لیے۔ اب بتاؤ اتنی سی بات پہ کوئی قہر ڈھاتا ہے؟ وہ ذرا دیر کو رکی تو ندا معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ ہلاتی اسکول کے لیے نکل گئی۔ باہر رکشے والے کا ہارن بجنے لگا تھا۔ نائمہ کے کالج میں ابھی وقت باقی تھا۔
रिफत जबी ने बिला तवक्कुफ अपना किस्सा जारी रखा कि ये तो रोज़ का मामूल था। सामाईन की शक्लें और जगहें यूं ही नाश्ते की मेज़ पर गाहे गाहे तब्दील होती रहती थीं। अब किस किस के लिए सिलसिलाए कलाम को तोड़ा और नए सिरे से जोड़ा जाए, वो भी इसी रफ्तार से नाइमा के साथ जारी रही। मुस्तफ़ा ने बकाया 15 रुपए उसके हाथ पे क्या रखे, उसने तो तूफान उठा दिया। अरे क्या 50 का एक नोट निकालने की रवादार भी नहीं हूँ जेब से। लहजा कदरे भीग सा गया। मैं कहती हूँ क्या यही कदर और ये मकाम होता है बीवी का घर में। वो भी तो बीवियाँ होती हैं जिनकी मुट्ठी में शोहर की पूरी तनख्वाह दबी होती है, महीने भर का बजट भी चलाती हैं, साथ साथ शोहर को भी। अरे औरत की ज़िंदगी में एक वक्त में एक शोहर ही तो होता है, मुझे वो भी ढंग का ना मिला। अब मालूम नहीं उनका दिल जला था कि हाथ उई अम्मा कहकर उंगली मुंह में दबाई। दूसरी बीवियों से रश को हस्त महसूस करते शायद ज़्यादा ही जज्बाती हो गई। चिमटे की जगह हाथ से पराठा उलटने लगी थी। नाइमा ने जल्दी से चाय के आखिरी 2 घूंट उड़ेले और बैग कंधे पे डालकर उठ खड़ी हुई। किचन के फैलावे से शुरू होते अब वो कामों पे कमर बस्ता हो गई थी। अमूमन 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। सबके जाने के बाद घर की सुथराई निपटाते और फिर कामों से फारिग होकर अपने लिए दूसरा चाय का कप बनाकर वो आराम से घंटा भर टीवी देखा करती। लंच की तैयारी के लिए तब तक दोबारा उठ खड़ा होने की हिम्मत आ चुकी होती थी। लेकिन आज चाय का दूसरा कप पीते बजाय टीवी देखने के रिफत का दिमाग किसी और मामले में उलझा हुआ था। सलीमुद्दीन ने तो 52,000 की भनक भी नहीं पड़ने दी थी। और यहाँ छोटे मोटे कई मामलात की एक तवील लिस्ट थी। यूँ तो सलीम मियाँ पैसे के साथ साथ ये छोटे मोटे मामलात भी अपने हाथ में ही रखते थे, लेकिन ज़्यादातर इन मामलात में बजाय रुपए पैसे से निमटने के वो हीले बहाने से ही पीछा छुड़ा लिया करते थे। जैसे पिछले हफ्ते वो भतीजे की पैदाइश पर मारे खुशी के काफ़ी ऊंची उड़ान भरते जाने कहाँ कहाँ की नन्ही मुन्नी शॉपिंग तसव्वुरात में कर आई थी, जब सलीमुद्दीन ने बीच प्रवास के ही कैंची से पर काट दिए। उन्होंने खुशी खुशी शोहर को भतीजे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई कि आखिर को 3 भतीजियों के बाद अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया था। अरमान पूरे करना तो बनता था। सलीम मियाँ ने भी दिल आवेजी से मुस्कुराते बड़ी शान से बटवा निकाला था। क्यों नहीं भाई, खुशी का मौका है, आज शाम ही जाना चाहिए। ये लो 1000 रुपया, अभी से रख लो अपने पास, चाहो तो एक आध बेबी ड्रेस भी खरीद लेना है, उन्हें अच्छा लगेगा। बस वो आंखें फैलाए तकती रह गईं। अच्छा, सलीमुद्दीन के तेवर यूं ही पल में बदला करते थे। और तुम्हारे भाई ने क्या दिया था हमारे बच्चों की पैदाइश पर? हमारे बच्चे? वो तो चकरा ही गई। अरे इस वक्त तो कामरान बेचारा मैट्रिक का स्टूडेंट था, और फिर ऐसी बातों का ख्याल अपनों में कहाँ रखा जाता है। ये तो दिल की खुशी है। वो बेचारी अपनी चीखती झिंझलाती आवाज़ का तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख पा रही थी। एक तो अल्लाह जाने जब हम किसी मामले में पूरी तरह कन्वेंस और मुस्तहकम होते हैं, अगले को कायल करने के सारे अल्फाज कहाँ गुम हो जाते हैं। पूरी दुनिया उसकी नफ़ी करने को तैयार होगी। आप बस अपने अल्फाज वापस लेकर मज़ीद रकम निकालें कि भला ये भी कोई लॉजिक है। मेरा भाई मुझे प्यारा है। खैर, ऐसी तो बेशुमार मिसालें थीं जब रिफत जमी अपना सा मुँह और मौक़िफ़ लेकर रह जाया करती। लेकिन आज का मामला बहुत अलग था। जब से मूना भाभी से पता चला कि सलीमुद्दीन 52,000 के मालिक बन चुके हैं, सोचें अजीब घन चक्कर सी होने लगी थी। कायल करने के दलाइल तो हस्बे आदत खूब सोचे, लेकिन जानती थी गुब्बारे से हवा निकालने के लिए एक सुई ही काफ़ी होती है। यहाँ तो पूरे सलीमुद्दीन थे। 19 सालों में रिफत की कोई एक दलील, कोई एक बयान भी चला होता तो आज किसी मान से हाथ फैलाती। खालाजाद नौशीन की शादी सर पर थी और सलीमुद्दीन अपने बजट में से जितनी रकम निकाल कर दे रहे थे वो किसी सूरत काफ़ी ना थी। तीनों बच्चों ने नए कपड़ों की फरमाइश की थी, वो भी ये कहकर कि इस बार क्वालिटी पर हरगिज़ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अब सलीमुद्दीन को कौन ये बात समझाता कि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। अब वो वक्त नहीं रहा था जब बच्चों को कुछ भी पहनाकर जान छुड़ा ली जाती थी। वो अब उनसे भी ज़्यादा सूझबूझ रखते थे। फिर रिफत सुस्त रवि से बरामदे में टहलते, उंगलियां चटखाते अजीब गोमगू की कैफियत में थी। किसी तरह मज़ीद 8-10 हज़ार की रकम का बंदोबस्त करना था। अब आइडिया तो कई थे रकम हासिल करने के, लेकिन जाने क्यों आज रह रह कर रिफत को शम्मो खाला की बात याद आ रही थी, जो अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने सामने वाली रुबीना के घर बैठकर कही थी। रुबीना हंस हंस कर बता रही थी कि कैसे इस मर्तबा वो कमेटी की किस्त वाली रकम से
2 لون کے سوٹ خرید کر آ گئی، اور جب قسط دینے کا ٹائم آیا تو شوہر کی جیب سے رقم نکال کر سمینہ کو تھما دی۔ خلیل غصہ تو خوب کریں گے، پر تب کی تب دیکھی جائے گی۔ انہوں نے لاپرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ لو، غصہ کیوں کرے گا؟ شمو خالہ نے تعجب سے ناک پہ انگلی جمائی۔ بھائی، اس کے پیسے پر تم سے زیادہ حق بھلا کس کا ہے؟ میرا تو سچی بات ہے یہ ماننا ہے کہ شوہر کے بٹوے سے بیوی چوری چھپے بھی رقم نکال لے تو اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ کھلم کھلا اٹھاؤ یا چوری، یوں سمجھو اپنے پرس سے ہی لیا۔ میاں بیوی بھلا الگ ایک دوسرے سے؟ اف نہیں۔ رفعت نے نم ہتھیلیوں کا پسینہ دوپٹے سے رگڑا۔ بار بار ایک ہی خیال کیوں اندر جڑ پکڑ رہا تھا کہ اس بار لمبی لمبی تقریروں سے قائل کرنے کی ناکام کوشش میں پڑھنے کے بجائے اپنی مطلوبہ رقم نکال لی جائے، وہ بھی بنا سلیم الدین کے علم میں لائے۔ بعد میں پتہ چلے گا تو میں بھی صاف مکر جاؤں گی۔ بھائی، ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی رقم بھی ہے۔ اچھا ہے بیوی سے باتیں چھپاتے ہیں، اس بار تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ اب جس بیوی کی بٹوے تک رسائی نہیں، وہ اپنے حق کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گی، لیکن اٹھاؤں کیسے؟ ٹہلنے میں تیزی آئی۔ بھابھی نے بتایا تھا سلیم کو رقم آج ملنی ہے۔ اب ہفتے کے دن بینک میں بھی نہیں ڈلوا سکتے، کل اتوار ہے، یعنی 2 دن رقم گھر میں ہوگی۔ کل کا دن بالکل مناسب نہیں، کیونکہ بچے بھی گھر پہ ہوں گے اور یہ امکان بھی مضبوط ہو جائے گا کہ رقم گھر سے چوری ہوئی ہے۔ تو یعنی جو کرنا ہے آج سلیم الدین کے گھر آتے ہی کچھ دیر کے اندر اندر کرنا ہے، تاکہ وہ یہی سمجھیں کہ باہر ہی کہیں چوری کروا بیٹھے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج ان کے گھر آتے ہی اٹھا لوں گی 10,000، اچھا 8، یا پھر بس خود کو رعایتیں دینے پر اپنے آپ کو کوسا اور چوری کا مصمم ارادہ کرتے کچن میں آ گئیں۔ سنو، فارغ ہو تم؟ سلیم میاں کسی قدر تشویش زدہ سے انداز میں پیشانی مسلتے اس کے پاس آئے تھے۔ ہوں؟ رفعت نے چونکنے کی ایکٹنگ کرتے استری کا پلگ نکالا۔ جی فارغ ہوں، کپڑے بھی استری ہو گئے۔ وہ قمیض اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ تمہیں بتانا تھا، وہ ابا جی کے پلاٹ والے درخت ہے نا؟ آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا شروع کیا، اور الماری میں منہ دیے وہ چپکے سے مسکرا دی۔ واہ صاحب، اب نقصان ہو گیا تو ساری خوشیاں غم اکٹھے شیئر کرنے کا خیال آ گیا۔ پچھلے دنوں بھائی جان اور میں نے اس کے ایک حصے کی کٹائی کروا کے لکڑی سیل کر دی تھی۔ ہم دونوں کے حصے میں 52,000 روپے آئے۔ سچ؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ چہک کر مصنوعی حیرت آنکھوں میں لیے پلٹی۔ رقم مل گئی؟ لہجے میں مزید خوشی کا عنصر شامل کرتے اداکاری کے عمدہ جوہر دکھائے۔ سلیم الدین کی گھر آمد کے کچھ 10 منٹ کے اندر ہی انہوں نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے 5,000 کے 2 کڑک نوٹ نکال کر الماری میں چھپا دیے تھے۔ رقم تو آئی بھی، اور وہ ایک دم شدید دل گرفتہ دکھائی دینے لگے، اور چوری بھی ہو گئی۔ ہائے اللہ! سینے پہ ہاتھ مارتے وہ عجلت میں قریب آئی۔ کب؟ کیسے؟ بس تقدیر خراب تھی۔ انہوں نے تعصب سے آہ بھر کر کرسی کی پشت سے پیٹھ ٹکائی۔ 52,000 کا پورا حساب تیار کر رکھا تھا، پر تمہاری قسمت بھی روپے کے معاملے میں بڑی ٹھنڈی ہے رفعت بیگم۔ وہ اداس سا مسکرائے۔ دیکھو نا، پہلی بار تمہیں سرپرائز دینے کا سوچا تھا۔ سرپرائز؟ اب ٹھٹکنے کی باری رفعت کی تھی۔ ہاں، سوچا تھا نوشین کی شادی قریب ہے، 100 طرح کے خرچے ہو جائیں گے، 8-10 ہزار روپے اوپر سے دے دوں گا، لیکن رفعت کی آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ 52 میں سے 10,000 جانے کیسے چوری ہو گئے؟ اب یوں تو 42,000 ابھی بھی ہیں، لیکن تمہیں نہیں دے سکتا۔ 20 ہزار کے تو بھائی جان اور میں بانڈز خریدنے والے ہیں، 15,000 نعیم کو اے سی کے بقایا دینے ہیں، وہ تو کچھ دیر میں آنے بھی والا ہے۔ باقی بچے 7,000۔ اس کا تو نیا موبائل آ جائے گا، پرانے کے ساتھ تو اب ایک اور دن بھی گزارا مشکل ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے 10,000 گئے کہاں؟ وہ اب اپنے آپ میں بڑبڑاتے، پریشانی سے ماتھا مسلتے، پھر سے جیب ٹٹولنے لگے تھے۔ ادھر رفعت کے مرے وجود میں تو مزید ایک لفظ بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ پروں پر ایسا پانی پڑا کہ وجود ڈوبنے سا لگا۔ جب ہی بنا کچھ کہے مرے قدموں سے کچن میں آ گئیں۔ ہائے اللہ میاں جی، یہ کیا کر دیا؟ ماتا ہتھیلی پہ گراتے وہ رو دینے والی ہو گئیں۔ اللہ پوچھے تجھے شمو خالہ، ایسی رعایتیں دینے والے فتووں سے میری ناک رگڑ کر توبہ، کیسا گناہ سر لے بیٹھی۔ پہلی مرتبہ شوہر کیسے مان اور محبت سے پیسے دے رہا تھا، جہنم کی کھڑکی کھلی رہ گئی جو آگ خرید بیٹھی۔ اب کیا کروں؟
کیسے اس گناہ کی پوٹ کو واپس دھکیلوں؟ ہائے، یوں تو مجھ سے دھیلا بھی خرچ نہ ہوگا، اب کیا کروں؟ انگلیاں چٹکھاتے وہ جلدی جلدی کچھ سوچنے لگی۔ اے سنو، سلیم الدین باہر سے پکارے تو وہ جھٹ دروازے میں آئیں۔ وہ بنیان کے اوپر اب گھر والی قمیض پہن رہے تھے۔ باہر نعیم آیا ہے، اس کو رقم دینے جا رہا ہوں۔ کھانا بنانے گئی ہو تو میرے لیے نہ بنانا، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ پھر سے افسردہ دکھائی دینے لگے۔ رفعت کے دل پہ گھونسا پڑا۔ دروازے سے بھوک بھوک چلانے والے آج کھانا کھانے کو تیار نہیں تھے۔ سلیم الدین ٹوپی سر پہ جماتے باہر نکلے اور رفعت جھٹ پٹ کمرے میں آئیں۔ الماری کھول کر کپڑوں کے نیچے سے پرانا پاؤچ نکالا، 2 نوٹ چابک دستی سے واپس کھینچ کر الماری بند کی۔ اب دانتوں سے ہونٹ کاٹتے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگیں اور پھر یوں ہی مٹھی میں دبا کر کھڑی رہیں، حتیٰ کہ سلیم الدین نعیم سے مل کر واپس اندر آ گئے۔ آپ کے روپے، رفعت نے مسکراتے ہوئے ہتھیلی کھولی۔ ارے ارے، سلیم الدین کی آنکھیں خوشی سے ابل پڑیں۔ یہ 2 نوٹ تو… جی ہاں، وہی ہیں، شاید شرٹ اتارتے وقت بے دھیانی میں نکل گئے۔ آپ نے بھی کتنی لاپرواہی سے شرٹ بٹوا نکالے اور نہانے چل پڑے۔ میں نے سوچا ایک کوشش میں بھی ڈھونڈنے کی کر لوں، دیکھا تو ادھر کرسی کے نیچے پڑے تھے۔ اف خدایا، شکر ہے، انہوں نے جھپٹ کر نوٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ میری تو قسم سے حالت غیر ہو رہی تھی، کتنی مشکل سے تو بندہ کچھ رقم حاصل کر پاتا ہے۔ کھانا لاؤں؟ رفعت مسکراہٹ دبائے شوہر کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھنے لگی۔ اپنا آپ بھی کیسا ہلکا پھلکا لگنے لگا تھا۔ ہاں بھائی، فوراً سے پہلے لاؤ۔ رقم واپس ملی تو بھوک بھی جاگ اٹھی، ورنہ کچھ دیر پہلے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ سامنے کارنر سے بٹوا اٹھا کر کرسی پہ آ بیٹھے اور رفعت خوشی سے سر ہلاتی جلدی سے کچن کی طرف دوڑ گئی۔ اوہ! حلق سے ایک بھرپور سانس خارج کرتے سلیم الدین نے سر جھٹکا، سارے نوٹ اکٹھے کر کے تہہ بنا کر واپس بٹوے میں ڈالے اور پھر بے ساختہ ایک چھوٹا سا کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم ہوگی شیر رفعت بیگم، پر پالا تمہارا 1.25 شیر سے پڑا ہے۔ شوہر کے بٹوے میں ہاتھ ڈالتی ہو، پگلی نہ ہو تو۔ پورے نوٹ تو میں نے شرٹ اتارنے کے بعد ہی گنے تھے۔ گھر آ کر جیب میں پڑی رقم گننا تو 20 سال سے پرانی عادت ہے، یعنی جب سے کام پہ لگا ہوں۔ تم پر تو بھروسہ تھا، دنیا والوں پر نہیں تھا، تبھی تو پہلے گن کر تسلی کرتا، پھر کوئی اگلا کام۔ وہ پیٹ سے امڑ آتی ہنسی کو بمشکل قابو کرتے تھوڑا فلیش بیک میں گئے۔ نہا کر وہ کمرے میں واپس آئے تو موبائل پہ نعیم کی کال آ رہی تھی۔ فون اٹینڈ کیا تو وہ اپنے گھر سے نکلنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ دکان سے نکلتے ہی سلیم الدین نے اسے اے سی والے 15,000 وصول کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی آمد کا سن کر سلیم نے بٹوے سے پیسے نکالے۔ نوٹوں کی گڈی کچھ ہلکی لگی، کاروباری بندے تھے۔ 10 نوٹ 8 ہوئے تو فوراً ہی ہاتھوں نے وزن پہچان لیا۔ گن کر دیکھا تو واقعی 8 نوٹ تھے، یعنی نہانے جانے اور آنے کے بیچ 2 نوٹ کم ہوئے تھے۔ معاملہ تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ پھر مونا بھابی نے بھی بتا دیا کہ رفعت کو رقم کے بارے میں وہ بتا چکی ہیں۔ اب تھے وہ بھی استادوں کے استاد، رقم انہی ہاتھوں میں واپس لینے کا پلان فی الفور ترتیب دیا۔ بھائی بیگم صاحبہ نئی نئی چور بازاری سیکھ رہی تھی، قدم تو روکنے ہی تھے۔ پورا یقین تھا کہ پہلی بار جرم کرنے والے کا ضمیر دروازے کی اوٹ میں چھپا کھڑا ہوتا ہے، بس کسی بھی پل سامنے آنے کا منتظر۔ اور وہی ہوا۔ 10,000 کی رقم جائز اور سیدھے راستے سے لینے کی خواہش رفعت کے دل میں بھی فوراً جاگی تھی۔ نتیجہ سامنے تھا۔ اب اصولاً تو چور کو سزا ملتی ہے زوجہ محترمہ۔ سلیم الدین نے شرارت سے داڑھی کھجائی۔ لیکن زبان دے کر مجبور ہوں، البتہ پورے 10,000 نہیں۔ سلیم الدین کی ازلی کنجوسی آڑے آئی۔ اتنا خسارہ کچھ حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ تھوڑے جوڑ توڑ کے بعد بالآخر 5,000 رفعت کے ہاتھ پہ رکھنے کو دل جیسے تیسے آمادہ ہو ہی گیا۔ 5,000 الگ کر کے رکھتے، بٹوا جیب میں رکھا۔ پتہ نہیں یہ بیویاں سمجھتی کیوں نہیں کہ شوہر کو اپنے بٹوے میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ویسے ہی جیسے یہ عورتیں اپنے شوہر میں شراکت برداشت نہیں کرتیں۔ بٹوے کے معاملے میں یہ بیویاں ہمارے لیے کسی سوتن سے کیا کم ہوتی ہیں؟ ہا ہا ہا۔ اس بار وہ اپنے بے ساختہ در آتے کے کہے پر قابو نہ رکھ سکے۔ دوستو، آپ کو آج کا فرح بخاری کا افسانہ بٹوا کیسا لگا؟ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے
ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت 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 شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔